جو احادیث اس باب میں آئی ہیں اس میں سے ایک روایت بڑی معروف اور مشہور ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں ایک رات اٹھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا. تو مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ باری تو میری ہے اور رات میری ہے، تو شاید آپ رات تو کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں. تو میں اس پریشانی اور سراسیمگی میں فوراً باہر نکلی اور میں نے دیکھا تو آپ کو میں نے ایک جگہ سر بسجود پایا، اور میں نے آپ نے سر اٹھا کر مجھ سے کہا کہ عائشہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کیا تم پہ ظلم کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کہیں اور تشریف لے گئے ہیں. تب آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ جو نصف شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ جل شانہ قبیلہ کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ انسانوں کو مغفرت کے پروانے عطا فرماتے ہیں. اور یہ جو قبیلہ کا ذکر کیا وہ اس لیے کیا کہ یہ قبیلہ غلہ بانی میں اور بکریاں پالنے کے اندر بڑا مشہور تھا. ان کے پاس بعض قبائل کی کسی خاص حوالے سے شہرت ہو جاتی ہے، تو ان کی شہرت اس حوالے سے تھی کہ یہ بہت کثرت سے بکریاں پالا کرتے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں. اس لیے ان کی بکریوں کی مثال دی کہ ان کی جو بکریاں اور ان کی جو بھیڑیں ہیں، ان کے جسموں پر جو بال ہیں، ان بالوں سے بھی زیادہ انسانوں کی تعداد کو اللہ جل شانہ اس مبارک رات میں مغفرت کے پروانے عطا فرماتے ہیں، ان کو برات کے پروانے عطا فرماتے ہیں. تو حدیث تو اس طرح کی روایات موجود ہیں، جس کو میں نے عرض کیا کہ ان کی سند میں اگر کچھ کلام بھی محدثین نے کیا ہے تو وہ تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے حسن ہونے کے اوپر اتفاق کیا ہے. اور بیشتر بڑے علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک تو یہ دلیل اس کی، اور دوسری دلیل یہ دی کہ خیر القرون کے زمانے سے، یعنی مسلمانوں کے بہترین دور کے زمانے سے آج تک امت کے نیک لوگوں کا، صلحاء کا، اولیاء اللہ کا، اللہ والوں کا اس رات میں عبادت کا معمول رہا. اس رات میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کا معمول رہا. دیکھیں یہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ سے تو جب بھی مغفرت مانگی جائے اللہ پاک مغفرت عطا فرماتے ہیں. یہ بعض راتوں کو خصوصیات ہیں، کسی وجہ سے اس پہ کوئی چیز آئی ہوتی ہے کہ اس کو خصوصیت حاصل ہے. جیسا کہ خود اس بارے میں حضرات صحابہ سے بعض روایات ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں میں دعا کرنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی. ان میں سے ایک یہی 15 شعبان کی رات، اور اس میں یکم رجب کی پہلی رات کا ذکر بھی آتا ہے. اس میں عیدین کی دونوں راتوں کا ذکر اور لیلۃ القدر کا ذکر. یہ وہ راتیں ہیں کہ جس میں انسان کے لیے گویا بخشش کے اور مغفرت کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں کثرت کے ساتھ. اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابن عمر کی روایت ہے جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں جس میں کوئی دعا مسترد نہیں ہوتی. اس میں انہوں نے کہا کہ جمعے کی رات، یہ جو ابھی رات گزر گئی جمعے کے دن سے پہلے، اور رجب کی پہلی رات، اور دونوں عیدوں کی راتیں، یعنی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات جس کو ہمارے ہاں چاند رات کہا جاتا ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور فرمایا کہ نصف شعبان کی رات یعنی 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس کے اندر دعاؤں کو اللہ جل شانہ قبول فرماتے ہیں. یہ تو وہ چیز ہے جو حاصل کرنے کی ہے، یعنی ایسے موقعوں کے اوپر انسان کو عبادت کرنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے شعبان کو، یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، یہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ معمولات تھے. ایک تو یہ تھا کہ آپ اس میں روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے، لیکن ہمارے لیے جو لوگ کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کے عادی نہیں ہیں اور جن کو روزوں کی وجہ سے جن کے اوپر کوئی کمزوری اور ضعف آتا ہو، ان سے آپ نے شفقتاً یہ فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد روزے مت رکھو. اس لیے کہ اگر 15 شعبان کے بعد روزے رکھ کر کمزور ہو گئے نفل روزوں میں تو فرض روزے متاثر نہ ہو جائیں جو رمضان المبارک کا ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو روزے رکھنے کے عادی نہیں ہیں. جو لوگ کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کے عادی ہیں، آپ ان سے پوچھیں، روزہ ان کو کمزور نہیں کرتا، روزہ ان کو طاقتور کرتا ہے. روزے سے ان میں غیر معمولی جسمانی قوت پیدا ہوتی ہے. جن کو روزوں کی عادت ہوتی ہے ان کے لیے بالکل مسئلہ نہیں ہوتا، جن کا جو بھی معمول ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے، وہ جو ہر چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا جو روزہ ہے، اس کا تو آپ بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے.
پیر اور جمعرات کے روزے کا آپ اہتمام فرماتے تھے، ہفتے میں یہ 2 دن روزے رکھتے تھے، مہینے کے یہ 3 دن کے روزے بھی رکھتے تھے. تو کبھی سفر کے اندر آپ جاتے تو کبھی آپ سے ان میں سے کوئی روزہ سفر کی وجہ سے، سفر کی مشقت، گرمی کے اندر، اس زمانے کے صحراؤں کا سفر، اونٹ کے اوپر دھوپ کے اندر سفر، پیدل سفر، تو اگر ان میں سے یہ روزے جو معمول تھا آپ کا، ان میں سے کوئی روزہ آپ سے رہ جاتا یا چند روزے آپ سے رہ جاتے، تو آپ وہ روزے سارے سال کے جمع کر کے اپنے رہے ہوئے ان روزوں کا حساب رکھتے، اپنے نفلی روزوں کا، اور پھر یہ روزے آپ شعبان کے اندر رکھا کرتے تھے، رمضان شریف کے آنے سے پہلے شعبان. اس لیے آپ کے شعبان میں روزوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی. تو یہ تو بات ہو گئی اس رات کی. اگلا ایک اور مسئلہ جو عام طور پر ہم سے پوچھا جاتا ہے ان دنوں کے آنے کے اندر، وہ ہے 15 شعبان کا روزہ. 15 کی رات گزرنے کے بعد اگلا دن آتا ہے، جو اب اس دفعہ جو ہے وہ اتوار کا دن آئے گا. تو اس روزے کے بارے میں بھی چونکہ جو روایات احادیث کی بعض آئی ہیں، وہ روایات محدثین کے نزدیک ثقافت کے اوتھینٹسٹی کے اس معیار کو نہیں پہنچتی جس کی بنیاد پر اس روزے کو سنت قرار دیا جا سکے. لیکن اتنا اس سے ضرور پتہ چلتا ہے کہ اس روزے کو بہت سارے مستند علماء اور محدثین نے اس کو مستحب ضرور قرار دیا. ویسے بھی وہ 15ویں کا دن بن جاتا ہے، 15واں دن بنتا ہے، تو استحباب تو اس کا ہے، اگر کوئی رکھے تو اس کو مستحب سمجھ کے رکھے، ایک پسندیدہ روزہ ہے. خاص طور پر اس کے لیے مستقل کوئی مضبوط وہ آئی ہو، سند اور دلیل آئی ہو کہ یہ روزہ الگ سے رکھنا، جس طرح کہ بعض اور موقعوں پر روزے رکھنے کا ذکر آیا ہے، تو وہ روایات اس قسم کی نہیں ہیں، لیکن رکھا جا سکتا ہے.